بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا، محسن میرا شہید ہوا، مصیبت یہ اجر پا رہی ہوں میں، یہ اجر پا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا یہ سارے لائن گھر پر آئے تو کیا ہوا تھا؟ بہار الانوار جلد نمبر 53. فقالت وہی باقیہ، یہ حدیث ہے 60-70 صفحے کی، جس میں مختلف ائمہ کے مختلف مسائل ہیں. شہزادی نے کہا فقالت وہی باقیہ، شہزادی بہت گریہ فرما رہی تھی. ابھی یہ دروازے کے باہر تھے اور بی بی گریہ فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہم الیک نشکو فقد نبیک، پروردگار میں اس بات پر شکوہ کرتی ہوں کہ تیرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. وَإِرْتِدَادِ أُمَّتِهِ عَلَيْنَا، امت ہم سے مرتد ہو گئی، اس نے منہ موڑ لیا ہم سے، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. وَمَنْعَهُمْ إِيَّانَا حَقَّنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لَنَا، اور جو تو نے ہمارا حق قرآن میں لکھا تھا، فی کتابک المنزل، جو قرآن میں تو نے حق لکھا تھا، وہ امت نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ حق امت نے ہمیں نہیں دیا. بی بی شکوہ کر رہی تھی. لعین نے کہا دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقات النساء، بہت سخت ہے یہ جملہ. آپ کبھی جیسے کسی کو جھڑک کے کہتے نا چپ ہو جاؤ، عورتوں والی باتیں کر، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے بی بی سے کیا کہا؟ بی بی شکوہ کر رہی تھی اور فریاد کر رہی. اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ دعی عنکی یا فاطمہ ہو مقات النساء، یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. اس نے جھڑکا بی بی کو. اللہ تمہارے گھر میں نبوت بھی دے اور خلافت بھی دے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور شہزادی کے در پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں. اچھا، اس وقت امیر المومنین گھر میں موجود تھے، جب یہ آئے ہیں امیر المومنین گھر میں موجود تھے، تو امیر المومنین خود تشریف نہیں لے گئے اور شہزادی کونین تشریف لے گئیں. بظاہر وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اچھا یہ ہے 100% ایسا ہی ہوا ہے کہ شہزادی کونین خود تشریف لے گئے، امیر المومنین کو گویا محفوظ رکھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وصیت رسول کے مطابق علی تلوار نہیں نکالیں گے، یہ جانتے تھے کہ اگر علی تلوار نکال لیں تو اسلام ختم ہو جائے گا پورا. اس وقت اتنا فتنہ و فساد ہوگا کہ اصل اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا علی ضبط کر رہے تھے اور یہ ضبط بہت سخت تھا، علی تلوار نہیں نکال رہے تھے. تو یہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر علی نے تلوار نکال لی تب بھی ہمارا مقصد پورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا فتنہ فساد ہوگا مدینہ میں کہ کوئی غیر مسلم یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام ختم ہو جائے گا. اگر علی نے تلوار نہیں نکالی اور علی آئے خود دروازے پر تو ہم دروازہ کو گرا دیں گے اور حملہ کریں گے، جیسے شہزادی کونین پر ہوا، اور علی زخمی ہو جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ اس پورے بلوے میں ایسا ہوتا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیتے، تو نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. تو علی جائیں اور تلوار نکالیں تب بھی اسلام نہیں بچتا. اب غور ہمارے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور تلوار نہ نکالیں تب بھی امیر المومنین کی شہادت کا امکان ہے کہ علی شہید ہو جائیں. تو علی کو نہیں بھیجا، فاطمہ زہرا خود تشریف لے گئیں. قیامت تک کے لیے نسل امامت پر فاطمہ زہرا کا احسان ہے. بی بی خود تشریف لے گئیں کہ میں اپنی قربانی دوں گی. اچھا، بی بی نے کہا بھی کہ کیا تم یہ اس در پہ آگ لگا دو گے کہ جس میں بنت رسول اور حسنین رہتے ہیں؟ تو اس لعین ابن لعین نے کہا وَإِن، اگر رہتے ہوں تب بھی آگ لگا دوں گا. علی کو باہر نکالو. وہ کیوں آئے؟ وہ کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو. علی کو باہر کیوں نکالو؟ علی کو باہر اس نے نکالو کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، علی سے بیعت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مدینہ میں کتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی؟ فقط مخصوص افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. علی کے ساتھ 6-7 لوگ تھے بس.
کہ جب تک علی بیعت نہ کرے اس وقت تک ہماری حکومت مذہبی طور پر اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے بالکل، جب تک علی بیعت نہ کرے. تو ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی بیعت کریں، اور امیر المومنین بیعت نہیں فرما رہے، لہٰذا وہ آئے ہیں تاکہ علی کو باہر نکالو، ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. واقعہ یوں ہے پورا اصل میں. اچھا جب ہم دروازہ جلا دیں گے، شہزادی نے کہا کہ کیا اس صورت میں بھی؟ کہا کہ ہاں اس صورت میں بھی، کہ جب حسنین بھی ہوں اندر. واخذت النار فی خشب الباب وادخال قنفذ یدہ، قنفذ اسی لعین کا غلام ہے. جب یہ پورا واقعہ ہوا تھا، اس میں نے بزرگ علماء سے یوں سنا ہے کہ اس لعین نے قنفذ سے کوڑا لیا تھا اور شہزادی ان کو مارا گیا تھا. وہ ادخال قنفذ یدہ، قنفذ نے اپنا ہاتھ داخل کیا. قنفذ نے اس دروازے کے اندر، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گویا آگ آہستہ آہستہ لگنے لگی ہے، اور شہزادی بالکل در کے پیچھے ہے کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایک زوجہ کی قربانی نہیں ہے شوہر کے لیے، یہ فاطمہ زہرا کی قربانی ہے علی کی امامت اور ولایت کے لیے، کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی. قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا، ادخال قنفذ یدہ یروم فتح الباب، دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. وضرب فلان، اب ہم نہیں لیتا میں یہی لعین، لہا بالصوت علی عضدہا. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ مثلا مولانا نے جوش خطابت میں 2-4 جملے کہہ دیے مصائب کے. نہیں، یہ بالکل بحال انوار سے پڑھ رہا ہوں. ضرب فلان لہا بالصوت علی عضد، صوت کہتے ہیں تازیانے کو، عضد کہتے ہیں بازو کو. اس لعین نے بازو فاطمہ زہرا پہ تازیانہ مارا. اس پورے منظر کو سوچ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بیوی کے مصائب پر زیادہ رو یا علی کے صبر پر زیادہ کہ علی سامنے ہو اور کوئی فاطمہ زہرا میں تازیانہ مار دے. کتنا سخت ہوگا مولا کے لیے، کتنا سخت ہوگا مجھے نہیں پتا. وادخال قنفذ یدہ، قنفذ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، دروازے کو دھکا دیا. اس لعین نے بالصوت علی عضدہا، بازو پر تازیانہ مارا. کون سا تازیانہ؟ حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ بازو بند ہوتا ہے نا، جو بازو پر مثلا پہنا جائے، تو یہاں اس روایت میں ہے کہ گویا بازو بند کی طرح ایک پورا نشان شہزادی کے بازو پر ان کی شہادت تک باقی رہ گیا. یعنی تازیانہ اتنا سخت تھا کہ بی بی جب 75 دن یا 95 دن تک زندہ رہی، یہ تازیانے کا نشان بازو پر باقی تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں آگ بھی لگ رہی ہے اور قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا ہوا ہے. کسی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، دوسری خلافت کے زمانے میں ہر ایک کا وظیفہ تھوڑا تھوڑا کم کیا گیا تھا، قنفذ کا وظیفہ باقی تھا. تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا قنفذ کا وظیفہ کیوں باقی ہے؟ تو کہا یہ اس ایک تازیانے کا انعام تھا جو بازو فاطمہ زہرا پہ مارا گیا تھا. تازیانہ بھی لگ گیا. اب کیا ہوا؟ نہیں، یہ مصائب ابھی ختم تھوڑی ہیں. ہمیں نہ بیوی کے صحیح فضائل پتہ ہے، نہ ان کے صحیح مصائب کو درک کر سکتے. ہمیں سے مراد یہ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، کوئی انسان ہو، انبیاء تک حقیقی معرفت تو حاصل تھوڑی کر سکتے ہیں کوئی. تو ہمیں ان کے فضائل کی معرفت بھی کما حقہ تو نہیں ہو سکتی، ان کے مصائب بھی اسی طریقے سے. یہ تو کچھ وہ چیزیں جو ہم تک سامنے ہیں. وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، رجل کہتے ہیں پیر کو، رجل کہتے ہیں دھکا دینا. دروازے کو پیر سے کسی نے دھکا دیا. حتی اصاب بطنہ، یہاں تک کہ وہ دروازہ شہزادی کے شکم اتھر پر گرا. ایرانی بزرگ علماء یہ پڑھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں. اب ایام فاطمیہ پہ نہ پڑھا جائے تو پھر کب پڑھا جائے گا اس وقت. ایرانی بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ اس دروازے پر ایک میخ تھی، یعنی کیل جیسی تھی. وہ کیل شہزادی
دروازہ گرا. وہی اچھا دروازہ گرنے پر کیا ہوا؟ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر. محسن سے شہزادی حاملہ تھی 6 ماہ ہوئے تھے. بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 19 سے پڑھ. محسن سے 6 ماہ ہوئے تھے. بہوج اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے. حضرت محسن علیہ السلام سے شہزادی حاملہ تھی. یہ روایت کا جملہ ہے. اب اس سلسلے میں نہیں ہے, یہ ایک اور کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں. گویا تازیانہ بھی لگ گیا, دروازہ گر گیا. تو یہ خود لعین یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ بنت رسول پہ دروازہ گرا ہوا ہے تو ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا کہ بی بی حاملہ بھی تھیں, تازیانہ بھی لگا ہے, اوپر دروازہ بھی گرا ہے, محسن کی شہادت کا. ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا. لیکن اگلا جملہ اس لعین نے کہا کہ بغض علی مجھ پر غالب آ گیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے علی کی ولایت کی. یہ علی کی ولایت. ہجوم فلان, اچھا ہجوم حملہ ہوا اور بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے اور حملہ ہوا. انفذ حملہ کیا. وصفقہ خدھا. اللہ اکبر. اس موقع پر پھر چہرہ اطہر پر گستاخی کی گئی, تماچا مارا گیا. حتی بدأ قرطاحت. اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے, بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے. حتی بدأ قرطاحت تحت خمارہا. وہ جو پوری چادر تھی وہ آپ کے ذہن میں رہے, وہ جو پوری مکمل چادر تھی اس کے تحت بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا. وہی تجہر بالبکا. اور فاطمہ فقط روئی نہیں, بلند آواز سے بی بی نے بکا کرنا شروع کی. وتقول, اور کہا, واہ ابتا, اے میرے بابا, واہ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ابنتو کی فاطمہ تو کذب. اتنے مصائب میں کہ جب تازیانہ بھی ہے, جب دروازہ بھی گرا ہے, محسن کی شہادت ہے, بی بی نے پہلا جملہ ان میں سے کچھ نہیں کہا کہ اے بابا ابنتو کی تو کذب, تیرے باپ تیری بیٹی کو جھٹلا دیا گیا, جھوٹا کہا گیا. اس سے کبھی کبھار میں عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ بی بی کے لیے دل میں سب سے بڑا دکھ ہوگا کہ اتنے مصائب میں بھی پہلے یاد کیا اس بات کو کہ آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا بھرے دربار میں. وَتُضْرَبْ, اور مارا گیا. وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا, اور میرے شکم میں جو جنین یعنی محسن اسے شہید کر دیا گیا. اب اتنا ہو گیا, بی بی نے پہلے فریاد بلند کی اور اس کے بعد بددعا کے لیے گویا ہاتھ بلند کیے. اب جب اتنا ہو چکا, وہ خروج امیر المومنین من داخل الدار, اب علی اپنے گھر سے باہر تشریف. اس لیے کہ اب جو کچھ ہو چکا اس کے بعد علی آئے, اس لیے کہ اب یہ امکان نہیں تھا کہ وہ علی پر بھی حملہ کریں. ٹھیک ہے, تو گویا یہ سب کچھ شہادت, یہ ساری قربانی شہزادی نے پیش کی, امیر المومنین کو محفوظ رکھا. اب علی وخروج امیر باہر تشریف لائے من داخل الدار, گھر کے اندر سے, محمر العین, لیکن علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. وہ ضبط ہوگا نا امیر المومنین کا, محمر العین. اور آئے اور بی بی سے پہلے آ کے کہا فواللہ یا فاطمہ, خدا کی قسم اے فاطمہ زہرا, لئن فعلت ذلک, اگر اس وقت آپ نے بد دعا کی, لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس پورے روئے زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا. یعنی مولا خود ضبط کر رہے تھے, لیکن شہزادی کو کتنا صبر عطا کیا ہوگا کہ بی بی اے بنت رسول آپ بد دعا نہ کریں, اس لیے کہ اگر آپ نے بد دعا کر دی تو کوئی نام رسول لینے والا نہیں بچے گا. اور خالی نام رسول لینے والا نہیں, ولا موسیٰ, نہ موسیٰ بچیں گے, ولا عیسیٰ, ولا ابراہیم, ولا نوح, ولا آدم,
کوئی باقی نہیں بچے گا. ولا دابۃ تمشی علی الارض, نہ زمین پر چلنے والا کوئی بچے گا. ولا طائرا فی السماء, نہ آسمان پر اڑنے والا بچے گا. ثم قال, اس کے بعد مولا علی نے کہا اس شخص, اس لعین سے کہا, لک الویل من یومک ھذا, آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہے. اخرج قبل ان اشہر سیفی, اب یہاں سے چلا جا اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لو. خود یہ جملہ امیر مومن کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اب ضبط کا وہ عالم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تلوار نکال لوں, اب چلا جا. اور جو امیر المومنین نے اس غیظ و غضب کے حال میں کہا کہ اب میں تلوار نکالوں گا, اب چلا جا, تو یہ ہجوم واپس پلٹا. جیسے تھوڑا سا واپس پلٹا, صاح امیر المومنین بفزہ, مولا امیر المومنین نے فزہ کو بلایا اور کہا یا فزہ مولاتکی فاقبلی منہا ما تقبلہ النساء, ذرا اپنی شہزادی کے پاس جانا. خود کیوں نہیں گئے؟ کتنا مسائل کا جملہ ہی کہ ذرا اپنی شہزادی کے پاس جانا, اس لیے کہ محسن کی شہادت ہو گئی ہے. ایسے موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی مدد کی ضرورت ہو. مولاتوں کی فقبلی ملا, بالکل ترجمہ کرو, ما تقبلہ النساء, اس موقع پر ایک خاتون دوسری خاتون کی مدد کی ضرورت مند ہوتی ہے, لہذا آپ تشریف لے جائیے گا. یہ پورا واقعہ ہو چکا. وہ علی کی تلوار سے اس وقت تلوار نہ نکالنے ڈر کر چلے گئے, لیکن کچھ دیر بعد واپس آئے, کیونکہ ابھی مقصد پورا نہیں ہوا تھا نا, ابھی علی کی بیعت کیا ہوئی ہے. لہذا اب واپس آئے اور اب علی کی گردن میں رسی باندھی اور مولا کو لے کر چلے دربار کی طرف. حتیٰ اس وقت بھی دیکھیں, سنیے گا, شہزادی کے مسائل میں آہستہ آہستہ کر کے اس لیے پڑھا تھا کہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ رہے. اب امیر المومنین کو دربار پہ لے کر گئے. دربار میں علی سے کہا جا رہا تھا بیعت کریں, اور علی کی گردن کے قریب تلوار رکھی ہوئی تھی کہ اگر بیعت نہ کریں گے تو آپ کا سر ہم تن سے جدا کر دیں گے. اور پھر شہزادی کونین دیکھیں, اپنی فکر نہیں تھی اتنے مصائب میں بھی, فوراً حضرت فضہ سوال کیا کہ این ابو الحسن, ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ علی کو یہ پھر لے کر گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ علی سے بیعت لیں. اس وقت پھر شہزادی کونین نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو ایک واحد راستہ ہے کہ پھر میں تمہارے لیے بد دعا کروں. اور مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں. امیر المومنین جو مسجد کی دیواریں غضب حضرت سیدہ سے بلند ہونے لگیں. اور اس وقت جو عالم یہ تھا کہ دیوار بلند ہو رہی تھی, تو وہ خوف کا عالم تھا کہ فوراً امیر المومنین کو چھوڑ دیا گیا. اور مولا نے فوراً سلمان کو پہلے بھیجا, اور سلمان نے جا کے کہا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اس واقعے کی مختصر سی تفصیل تھی. اور بھی کتابوں میں تفصیلات ہیں, پھر کبھی حیات رہی اور توفیق ہوئی تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا. یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہوا.